کہ سعودی عرب نے جو لاؤڈ سپیکرز ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے مساجد. ہمارے یہاں پہ سنی شیعہ دیوبند اہل حدیث بریلوی اور یہ سارے کے سارے اور یہ مانتے بھی کسی کو نہیں ہے. اور اب یہ سعودی عرب اگر یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ جو رائٹ ونگ کلرجی ہے بیسیکلی دائیں بازو کے جو علماء ہیں وہ تو اس کو بہت یہ بات کرنا بہت آسان ہے لیکن یہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا کا اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے لیڈر سمجھا جاتا ہے. جب مسلم امہ کا تصور آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بات میں مسلمان سعودی عرب کی جانب دیکھتے ہیں. نمسکار دوستو. اب جب رشیا افغانستان کے اندر آیا تھا نا تب عرب جیسے سعودی عرب جیسے کنٹریز کو یا پھر کہے کہ عرب کنٹریز کو سب سے پہلے دقت یہی تھی کہ رشیا کی جو آئیڈیالوجی ہے نا وہ افغانستان کے اندر پھیل رہی ہے. ہو سکتا ہے وہاں سے عراق ایران یا پھر عرب کنٹریز کے اندر آ سکتی ہے. تو انہوں نے اس سمے پر کیا تھا کہ رشیا کی آئیڈیالوجی کیا تھی کہ بھائی کوئی دھرم کو ماننا نہیں ہے اس ٹائپ کی, اور ریلیجن کے بنا تو یہ عرب کنٹریز چلیں گے نہیں. تو اس کے بعد دقت یہ ہو گئی کہ انہوں نے اچھے خاصے پیسے دیے اور وہاں بھی وچار دھارا جو تھی وہاں پر امپلیمنٹ کی, اور پاکستان اور افغانستانی بارڈر پر کئی سارے مدرسے کھولے گئے. لیکن آج کی اگر سچویشن دیکھو تو وہی سعودی عربیہ کو لگتا ہے کہ بھئی نہیں, ملٹی کلچرل سوسائٹی ہونی چاہیے. کئی ساری چیزوں پر آلریڈی جو MBS محمد بن سلمان جو ہے وہ رائٹس دے چکے ہیں مہیلاؤں کو. رامائن اور مہابھارت اور گیتا بھی یہاں پر پڑھانے کی بات ہو رہی ہے. ذرا سوچیے, آج سے 30-40 سال پہلے اگر ایسی بات کسی نے سوچی ہوتی تو اس کو مار دیا جاتا. لیکن آج MBS خود یہ چیز کہہ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آئیڈیلائز کر کے پاکستان چلتا تھا, آج وہی آئیڈیلائز ہونے والے بھائی صاحب جو ہے وہ بدل رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں. کہ سعودی عرب نے جو لاؤڈ سپیکرز ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے مساجد. یہ کوئی لا نہیں ہے کہیں پہ کہ کس سیکٹر میں کس علاقے میں کتنی مساجد چاہیے. جہاں پہ جس کا جو دل کیا اس نے مسجد بنا لی. چلو, ہر انسان کا حق ہے, وہ اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہے اور اس طرح کی چیزیں کرنا چاہتا ہے. لیکن جو ایک ہوتا ہے نا کہ طریقے سے چیزیں کی جانی وہ نہیں کی جاتی. اور ابو آل جو مساجد کا کس لاؤڈ سپیکر کا مس یوز ہوتا ہے, یہ بہت بڑا آپ کو پتا ہے کہ پرابلم ہے. اور یہ میں پاکستان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. آرڈیننس آئی تھنک آیا تھا ایک, اور پھر اس کو بعد میں لا شاپ بھی بنا. لیکن یہ ساؤنڈ سسٹم کے اوپر بھی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم وہ بری طرح ناکام ہو گئے. بلکہ پاکستان نے بہت زیادہ کیسز بھی بنائے, لیکن وہ ناکام ہم اس لیے ہو گئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کال فار اس طرح کی جو کال ہوتی ہے یہ دو طرح کر سکتے ہیں. اگر سعودی عرب کرے گا تو سعودی عرب تو ایک مونارکی ہے, اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے, تو وہ تو ایک نوٹیفیکیشن بھیجیں گی اور نوٹیفیکیشن سے سارے کا سارا جو ہے چیز کلیئر ہو جائے گی اور سب کو پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پاکستان ایک ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے, اور یہاں پہ فل ڈیموکریسی تو نہیں ہم کہہ سکتے اس کو. ہائبرڈ ڈیموکریسی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو جیسے بھی ہے ایک کنسنسس بلڈ کرنا پڑتا ہے. اور کیونکہ ہر آنے والی جو سرکار ہے وہ بیسیکلی علماء کو جو ہے وہ اپیز کرتی رہی. ان کو جیسے کہ دودھ پلاتے رہے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کو دو, ان کو بھی دو, اس فقہ کو بھی دو, اس فقہ کو بھی دو, تاکہ وہ خاموش رہیں, ان کے خلاف کوئی محاذ نہ اٹھے. تو یہ حکومتوں کو بڑے مسئلے ہوتے ہیں اور یہ چیز چلتی رہتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی میں بات بتا رہا تھا آپ کو, وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر جتنی مساجد ہیں ان کے اندر جو سرمن ہے, جو مسجد میں جو خطاب کرنا ہے وہ جو ہے وہ اسٹیٹ کنٹرول کرے گی. اب اسٹیٹ بتائے گی کہ کس مسجد میں کیا خطاب ہونا چاہیے. تو وہ ظاہر بات ہے ہر مسجد کے لیے علیحدہ خطاب تو نہیں ہو سکتا, لیکن آبویسلی وہ ایک ہی خطاب ہوگا جو پورے پاکستان کی مساجد میں کہا جائے گا. اگر اس کو میں لنک کروں کہ کیا پاکستان کی اسٹیٹ اس طرح کر سکتی, سعودی عرب تو کر لیتی ہے. سعودی عرب نے تو کر کے دکھا دیا. وہ تو اس طرح خطبے جو دیتے ہیں اس میں ان کو پتا ہوتا ہے ہماری اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹیز اور ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ سنی شیعہ دیوبند اہل حدیث بریلوی اور یہ سارے کے سارے اور یہ مانتے بھی کسی کو نہیں ہے. اور اب یہ سعودی عرب اگر یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہمیں یہ جو رائٹ ونگ کلرجی ہے، بیسیکلی دائیں بازو کے جو علماء ہیں، وہ تو اس کو بہت کریٹیسائز کریں گے. اور سعودی عرب میں آپ کو یاد ہے کہ یہ سمجھیں کہ لیفٹ لیننگ پالیسیز آ رہی ہیں. یہ بات کرنا بہت آسان ہے لیکن یہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا کا اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے لیڈر سمجھا جاتا ہے. جب مسلم امہ کا تصور آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بات میں مسلمان سعودی عرب کی جانب دیکھتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ بڑا درپیش ہو جائے تو ہم فیصلہ وہاں سے لیتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہو کسی چیز پہ، کسی نے یہ کر دیا تو ہم فیصلہ وہاں سے آتا ہے. تو وہاں پر ایک ایسے ملک میں جو کہ جس کا سارا دار و مدار، جس کا تمام جو کام چلتا ہے وہ مذہب کے گرد گھومتا تھا، وہاں پر ایسی چینجز لانا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن یہ فیصلہ لے لیا گیا. ذہن میں اب یہ آ رہی ہے کہ پاکستان، جو کہ جس طرح میں نے بتایا کہ جس طرح باقی مسلم ممالک، اسی طرح پاکستان بلکہ ان سے کہیں بہت زیادہ آگے بڑھ کر سعودی عرب کو ایک لیڈر تصور کرتا ہے، ایک مسلم امہ کا ایک سمبل تصور کرتا ہے اور ان کی طرف بہت دیکھتا ہے. ہم ان کے کلچر، ان کی لینگویج، ان کی زبان، ان کا جو بھی رہن سہن ہے اس کو بہت زیادہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ انہوں نے یہ چینجز کر لی ہیں، تو کیا اس سلسلے میں بھی یہاں پر جو کہ پرنس محمد بن سلمان وہ کر رہے ہیں. پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ ساری کی ساری ڈیوائیڈڈ ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے تقسیم ہیں کئی جگہوں پہ، کیونکہ اس کو ہائیبرڈ نظام بھی کہا جاتا ہے. اور ہائیبرڈ نظام سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سول اور ملٹری مل کے چیزیں چلا رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری فارن پالیسی پہ بہت سارے جو ایریاز ہیں وہاں پہ حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل افغانستان کو فوج نے دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں. انڈیا کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. مڈل ایسٹ کے تعلقات جو ہیں وہ انہوں نے ٹھیک کر کے دیے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ ایک ہائیبرڈ سسٹم ہی کہا جاتا ہے اس کو. عمران خان سویلین چیزیں دیکھ رہے ہیں یا کچھ اور فارن پالیسی کی، اور یا پھر مسلم دنیا کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور کیا ہمیں مادر پیدر آزادی دے دینی چاہیے مساجد کے اندر کھڑے لوگوں کو کہ وہ جب مرضی اسپیکر کا بٹن آن کر دیں اور جو مرضی بولنا شروع کر دیں؟ کیا یہ اس طرح کی پوزیشن کی جا سکتی ہے؟ آبویسلی نہیں کی جا سکتی، اور یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو یہ مانتے ہوئے یہ ٹائم لگے گا کہ لوگوں کی پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے، لوگوں کی پرائیویسی ہوتی ہے. ہر بندے کو، ہم آلریڈی مسلمان بندے کو کیا مسلمان کرنا ہے؟ وہ جو ایک بندہ پہلے ہی کہتا ہے میں مسلمان ہوں بھائی، وہ کہتا ہے آپ کو میں ہمیں اور مسلمان کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے طریقہ کار ہیں، یہ ایک obviously it is something which should be put in place. اور جو پاکستان نے قوانین بنائے ہیں ان قوانین کو امپلیمنٹ کریں. نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے کہا تھا کہ آپ جو لاؤڈ اسپیکر ہے اس کا ٹیک کیئر کریں گے، لیکن آپ سے پراپرلی ٹیک کیئر نہیں ہوا. ریاست کا اسٹرکٹ کنٹرول ہونا چاہیے اپنے عوام کے اوپر، اور ریاست کی مرضی کے بغیر چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر ٹرکی کا نام لوں گا. ٹرکی کے اندر یہ ہے، I visited Turkey and ہمارے تو جیسی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کلینلینس کیا ہوتی ہے. وہ they know how to make their mosques even clean. اور انہوں نے اپنی مساجد کے ٹھیکے دے دیے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کا واش روم بھی یوز کرنا ہے تو you have to pay. یہاں پہ تو نہیں ہے. یہاں پہ تو ہم نے وہ مساجد کے واش روم کو فری سمجھا ہوا ہے، اور وہاں پہ جائیں تو وہ لگتے نہیں ہیں مسجد کا واش روم میں. وہ مطلب اتنی ہم نے اپنی مساجد کی پراپرلی ٹیک کیئر نہیں کرتے. تو وہاں پہ مساجد میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ ہی دیتی ہے اس کو، اور جو لوگ ہوتے ہیں جو اس کی مساجد کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں، دے آر ویری مچ وائز پیپل. تو یہاں پہ بھی اس طرح کا چیز ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو ماسک ہے دیٹ شوڈ بی اے ماڈل پلیس. اور میں نے ریسنٹلی میں نے ٹیڈ ٹاک بھی کی تھی، شاید وہ ٹیڈ پہ پڑھی ہوگی یا میرے کی فیس بک یوٹیوب پہ کہیں پڑھی ہوگی شاید، جس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو مساجد ہیں ان کو کمیونٹی سروسز کے لیے استعمال کرنی چاہیے. ہم نے مساجد کو آؤٹ سورس کر دیا ایک خاص طبقے کے حق میں. ہمیں ان سے چیزوں کو واپس لینا ہے، اور ہمیں پروگریسو ماڈرن جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں مساجد کا کنٹرول دینا ہے تاکہ وہ انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کریں. اور یہ جو پاکستان میں ہمارے ساؤتھ میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ
ہندوؤں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، مائنورٹیز کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ، یہ برابری کا سلوک ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے پاس مساجد کا کنٹرول ہے جو بیسیکلی دوز ہو کین پریچ ایکویلٹی، دوز ہو کین پریچ ریسپیکٹ فار دی ادر سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ایز پر جو کانسٹیٹیوشن میں ہے اور ایز پر واٹ دی اسلام سیز. اسلام بھی تو یہی کہتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ سعودی عرب کے اس ڈیسیژن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، صرف تھیریٹیکلی نہیں، پریکٹیکلی کرنا چاہیے. ہم تھیوری لکھنے میں تو بہت اچھے ہیں لیکن پریکٹیکل لکھنے میں ہم کوئی نہیں، کرنے میں ہم کوئی نہیں، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں ان سے، علماء سے. اور چلو ٹھیک ہے، کسی حد تک ڈرنا تو آپ کا بنتا ہے، لیکن یہ ایک نیشنل اپروچ ہونی چاہیے، اور نیشنل اپروچ سے ہی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. یہ انڈیویجول اپروچ اور ایک پارٹی کی اپروچ سے چیزیں نہیں چل سکتی.